معارف حق کے عنوان سے مجھے معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کو ہدیہ کرنے ہیں۔ آج کی گفتگو مقدمہ بھی ہے اور ابتدا میں میری قبلہ مجبوری ہے کہ میں ان تقاریر میں اپنے موضوع سے باہر نہیں نکل سکوں گا۔ بہر طور کوشش ہوگی کہ اگر کوئی جشن کا دن آئے تو موضوع کے ذیل میں وہ گفتگو ہو، لیکن ابتدا میں بالکل اختصار کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ سلالہ وصف شعبان بھی پیش کیا جائے۔ اور میری گفتگو میں چونکہ مقدمہ ہے تو میں اپنی اپروچ بھی عرض کر دوں۔ میری گفتگو میں اگر آل محمد کے لیے کہیں لفظ نزول، لفظ ورود، لفظ ظہور آئے تو اسے لغت اور میری عقل کی کم دامنی پر محمول کیجئے گا، حقیقت آل محمد پر نہیں۔ یہ جملہ ابھی شاید میں سمجھا نہ پاؤں، انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھتی رہے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ خاندان ہے جن کے لیے لفظ نزول، لفظ ورود، لفظ ظہور ناکافی ہے اور لفظ ولادت ناجائز ہے۔ مولا بسم اللہ، مولا بسم اللہ ہو جائے جی، بسم اللہ ہو جائے جی، بسم اللہ، بسم اللہ ہو جائے جی، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اگر آپ تقاضا کریں گے تو میں انشاءاللہ ایک تقریر اسی موضوع پہ کر دوں گا کہ کائنات کا کوئی لفظ ان کی حقیقت سمجھانے کے لیے کفایت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لفظ بعد میں بنے ہیں، یہ پہلے اللہ کی تسبیح میں مصروف تھا۔ سلالہ وصف شعبان سماعت کیجئے اور میں اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں۔ امام زمانہ آپ کی معرفت سلامت رکھیں۔ سلالہ وصف شعبان کیا ہے؟ سلالہ کہتے ہیں جوہر کو، وصف شعبان کا جوہر عرض کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ، اور پھر میں متصل ہو رہا ہوں اپنے موضوع سے، اور یہ آج کی گفتگو مقدمہ بھی رہے گی اور انشاءاللہ وضاحتیں اگلی تقاریر میں ہوتی رہیں گی۔ محرم سے ذوالحجہ تک یہ 11 مہینے اور شعبان 1 مہینہ۔ قرآن میں حکم یہ ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رو زیادہ ہنسو کم۔ اب خدا کی ترتیب تکوین ملاحظہ فرمائیے، جو رلاتا ہے جو ہنساتا ہے وہ کہہ رہا ہے رو زیادہ ہنسو کم۔ کیا اہتمام کیا ہے اس ہنسانے اور رلانے والے نے۔ محرم سے ذوالحجہ تک 11 مہینے خدا نے عبادت گریہ کا انتظام کیا ہے۔ شعبان وہ تنہا مہینہ ہے جس میں خدا نے عبادت تبسم کا انتظام کیا۔ یہ کمال شعبان ہے، یہ واحد مہینہ ہے جس میں آل محمد پر کوئی مصیبت نہیں آئی۔ عبادت تبسم کا مہینہ، تبسم ہی تبسم ہے، مسکراہٹیں ہی مسکراہٹیں ہیں، اور نور ہی نور ہے جو مومنوں کے چہروں پہ پھیل رہا ہے، اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے، غم زدہ ہوتے ہیں تو ان کے سبب، انہی کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو شعبان ہے، لفظ شعبان اسے لغت میں پڑھیے، بڑی عظیم لغت ہے، لسان العرب۔ ابھی میں بعد میں بتاؤں گا شعبان کے حوالے، لیکن یہ ایک جملہ سماعت فرما لیجئے۔ شعبان کے معنی کیا ہے؟ لسان العرب بڑی ڈکشنری ہے، بڑی لغت ہے۔ انہوں نے لکھا ہے ایک عمل ہے جسے عربی میں کہتے ہیں تشعب،
तशाउब के मानी ये है कि जब किसी पहाड़ की घाटी में कोई चश्मा फूटता था तो कबीले के लोग टुकड़ियों में बट के उस चश्मे को तलाश करने जाते थे। इस तलाश को अरबी में कहते थे तशाउब। और जब वो चश्मा मिल जाता था तो मिलने के सबब जो खुशी होती थी उस खुशी को अरबी में कहते थे शाबान। फिर तवज्जो कर लीजिए, मैं जुमला हदिया कर रहा हूं। शेब अबी तालिब तो आपने सुना है, शेब ये वही लफ्ज है। और लिसानुल अरब ने लिखा कि सुम्मिया बिज़ालिका लितशअुबिहिम फिल्मिया, पानी के चश्मे की तलाश में निकलने का अमल तशअुब कहलाता है। और जब वो फूटा हुआ चश्मा मिल जाए तो उस खुशी को कहा जाता है शाबान। इसमें होने वाले नूर की जो बरसात है उसका फैलाव तो बहुत है, लेकिन शाबान का ताल्लुक बराह रास्त सरकार बकीयतुल्लाह से है। इसलिए कि लिसानुल अरब ने लिखा कि जब कबाइल टुकड़ियों में बटकर जमीन से अचानक फूटने वाले चश्मे की तलाश में जाते थे तो चश्मा मिलने की खुशी को कहते थे शाबान। सरकार कायम का एक लकब है माए मईन, अचानक फूटने वाला चश्मा। यही सबब है कि जमाने के मुसलमान टुकड़ियों में बट के इस चश्मे को तलाश कर रहे हैं। मैं वस्फ़े शाबान अर्ज कर रहा हूं, वस्फ़े शाबान। ये शाबान, इसमें एक कमाल है। कायनात के रसूल का किबला एक फरमान है, रजब शाहरुल्लाह। बस अब आपकी ज़हमतें तमाम हो गई। रजब शाहरुल्लाह व शाबान शाहरी व रमजान शाहर उम्मती। रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मुझ मुस्तफ़ा का महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना। जश्न की इब्तिदा कर रहा हूं। रजब अल्लाह का महीना, शाबान मुझ मोहम्मद का महीना, रमजान मेरी उम्मत का महीना। रजब इसलिए अल्लाह का महीना है कि रजब की 13 को अल्लाह के हसीन चेहरे की नकाब कुशाई हुई है। समाअत बेदार कीजिएगा। रजब इसलिए अल्लाह का महीना है कि रजब की 13 को अल्लाह के हसीन चेहरे की नकाब कुशाई हुई है। रमजान इसलिए उम्मत का महीना है कि रमजान उम्मत की मगफिरत का महीना है। लेकिन शाबान में न रसूल की आमद है, न रुखसत, न मेराज है, न बेसत। फिर रसूल शाबान को अपना महीना क्यों गर्दानते हैं? इसका सबब क्या है? तो आइए जरा रमजान में होने वाली नूर की बरसात को तायराना निगाह से देखते हैं, फिर ताल्लुक जोड़ते हैं कि शाबान का ताल्लुक ज़ात मोहम्मद से कैसे है। जाहिरन देखा जाए तो शाबान में न रसूल की आमद है, न रुखसत, न मेराज, न बेसत। फिर शाबान को रसूल ने अपना महीना क्यों कहा? जरा शाबान में होने वाले नूर की इस बरसात को तायराना निगाह से देखिए। यकुम शाबान नामूस कुबरा विला अक्ल के खा नहीं, अभी जुमला पहुंचा नहीं, मैं वजाहत करता हूं। अक्ल के खानदान की अकीला और घर में रहकर आलिमाए गैर मुअल्लमा। वजाहत कर दूं, अक्ल के खानदान। अली इब्ने अबी तालिब से किसी ने सवाल किया, या अली, ये जो कुरान बार बार कहता है निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, ये अक्ल वाले कौन हैं? अली ने फरमाया, हमारे शिया। या अली वो कैसे? फरमाया, इसलिए कि हम अक्ल हैं, हमें चाहने वाले साहिब। तो ये
اور جو اگلا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں وہ معرفت کا امتحان ہے. کسی ان پڑھ گھر کا بچہ اگر کلیم کر دے کہ میں گھر میں کسی سے نہیں پڑھا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. یہاں بھی باتیں سمجھانی پڑے تو لطف نہیں ہے. ان پڑھ گھر میں کسی سے نہیں پڑھا یہ کوئی بڑی بات نہیں. اور جس گھر میں کوئی پی ایچ ڈی ہو, کوئی انجینئر ہو, کوئی اسکالر ہو, کوئی پروفیسر ہو, ایسے گھر کا بچہ اگر کہے میں گھر میں کسی سے نہیں پڑھا, بی بی جس نے کسی سے علم نہ لیا, نہیں جو میں یقین نہیں آتا جتنا خدا علی 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 ہزار باب بسم اللہ حضور, بسم اللہ حضور. یکم شعبان, میں تو دلائل پیش کر رہا ہوں. شعبان مہینہ محمد کیوں ہے؟ یکم شعبان ناموس کبریٰ, ولیت اللہ العظمی, کعبۃ الذرائع, محبوبۃ المصطفیٰ, قرۃ عین المرتضیٰ, شفیقۃ المجتبیٰ, شریکۃ سید الشہداء. 3 شعبان اپنے ایک سجدے کی ڈھال سے مسجود بچانے والا. پتہ نہیں کون سمجھا ہے کون نہیں سمجھا. اپنے ایک سجدے کی ڈھال سے تحفظ وحدت کرنے والا. ابھی نام نہیں لوں گا, نام بعد میں لوں گا تاکہ نتیجہ آپ کے سماعتوں کو آسانی سے ہدیہ ہو سکے. 3 شعبان. ابھی تعارف نہیں ہوا تو ایک تعارف کا جملہ اور ہدیہ کر دوں. 3 شعبان وہ آیا جس کے داہنے ہاتھ کی انگلی لوح محفوظ پہ قلم بن کے چلتی ہے. سماعت بیدار کی. 4 شعبان دروازہ فصیل دین خدا. یہ جملے معرفت کا امتحان سمجھ لیجئے. 4 شعبان دروازہ فصیل دین خدا. 7 شعبان جس کی جان کا نذرانہ حسن مجتبی کی ذات کا نیم البدل بنا ہے. اب یہ اسے ہی پتا چلا ہے جسے پتا ہے کہ 7 شعبان کو آیا کون ہے. 11 شعبان کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو حسن یوسف ملا. نبیوں کی چیزیں اللہ سید الانبیاء کو دے گا. میرے نبی کو حسن یوسف نہیں ملا. 11 کو وہ اترا جس کے چہرے کے حسن کی خیرات جب بٹی تو یوسف کشکول لے کر پہنچ گیا. یا علی یا علی.
نہیں میں جملہ ہدیہ کروں ضیافت ایمانی ہو جائے، جملہ ہدیہ کروں ضیافت ایمانی ہو جائے۔ یوسف حسین ہے، اکبر حسن، یوسف کتنا حسین ہے۔ جب بازار مصر میں نکلا تو کمال حسن یوسف یہ ہے کہ زنان مصر کے ہاتھ میں نارنگیاں تھی اور چھریاں، جمال یوسف میں اتنا گم ہوئی کہ نارنگیاں کٹ گئیں اور انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ آج تک دنیا تذکرے کر رہی ہے حسن یوسف کے، کیا کمال تھا، کیا جمال تھا۔ عورتیں جمال یوسف میں گم ہو گئیں تو انگلیاں کٹ گئیں۔ آؤ میں بتاؤں پیکر حسن کا کمال کیا ہے، فخر یوسف کا کمال کیا ہے، جس کے چہرے کے حسن کی بٹنے والی خیرات میں سے کچھ حصہ یوسف کو ملا۔ آؤ یوسف اور علی اکبر کے حسن کا موازنہ کرو۔ یوسف وہ ہے جس کے لیے زناؤں نے مصر کی انگلیاں کٹیں، اور معصوم فرماتے ہیں لو رفع اللہ حجاب وجہی لکا، یا علی علی علی، اسے کہتے ہیں اکبر، اسے کہتے ہیں اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے، اسے کہتے ہیں اکبر۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حضور بسم اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ حضور۔ اب بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ شعبان ذات محمد کا مہینہ کیوں ہے؟ ابھی تو میں اترنے والوں کا تعارف پیش کر رہا تھا، اور اب میں وہ دلائل دینے لگا ہوں کہ شعبان ذات محمد کے ساتھ منسوب کیوں ہے۔ آئیے اس مہینے میں ہونے والے نور کی کرنوں کی برسات پہ طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہر نور کی کرن کا بذات خود براہ راست تعلق ذات محمد سے ہے یا نہیں۔ یکم شعبان وہ بی بی آئی۔ پہلے ایک جملہ سماعت فرما لیجئے۔ عیسیٰ کو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، خدا نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے عیسیٰ کو میرا جز بنا دیا، یعنی نگاہ خدا میں اولاد جز ہے۔ اب دیکھیں شعبان محمد مصطفیٰ کا مہینہ کیسے بنتا ہے۔ یکم شعبان وہ بی بی آئی جو اس بی بی کا جز ہے جسے رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ 3 شعبان وہ حسین آئے جن کے لیے رسول نے کہا حسین منی، حسین تو میرا جز ہے۔ 4 شعبان وہ عباس آئے جو اس علی کا جز ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا علی تو یوں میرا جز ہے کہ تیرا گوشت میرا گوشت۔ 7 آئے جو اس حسن کا جز ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا حسن منی، حسن میرا۔ میں اخلاق یا علی یا علی یا علی یا علی۔ 15 کو وہ آ رہا ہے، 15 کو وہ آ رہا ہے قبلہ جس کا نام ہی محمد ہے۔ تو دیکھ لیا آپ نے ہر اترنے والے کا براہ راست تعلق۔ اب تو حق ہے نا رسول کو کہنے کا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ ہوگی انشاءاللہ 11 شعبان کو جناب علی اکبر علیہ السلام پہ بھی بات ہوگی، اور کل انشاءاللہ جناب قاسم کی بھی بات ہوگی، لیکن موضوع کے ذیل میں ابھی تو میں وصف شعبان پیش کر رہا تھا۔ کیا کمال ہے خدا کی قسم۔ 15 کو وہ آ رہا ہے جس کا نام ہی محمد۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں خدا نے وعدہ کیا ہے، وعدہ۔ اب سماعت بیدار کیجئے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے صاحبان ایمان سے جو صالح عمل نہیں کرتے، جو عمل کریں وہ صالح کہلاتا ہے۔
صاحبان ایمان سے جو عمل کرے وہی صالح. کیا وعدہ ہے؟ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ وہ انہیں اپنا نائب بنائے گا، اپنا خلیفہ قرار دے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ویسے ہی جیسے وہ پہلوں کو بناتا رہا ہے. بہت سے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ ان 9 دنوں میں، بہت سے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ سرکار قائم آل محمد کے ذکر کا صدقہ. وہ صاحبانے مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ خلیفہ بنائے گا. کیسے؟ اللہ نے قرآن میں طریقہ بتایا ہے. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے وہ پہلوں کو بناتا رہا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس دین میں انہیں تمکین عطا کرے گا جس دین کو اس نے مرتضی قرار دیا ہے. اب یہ تمہید سماعت کر لیجئے اور میں بات آگے بڑھاؤں. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد بدل دے گا اس دور کو امن کے ساتھ. یعبدوننی، وہ ایسے لوگ ہیں جو صرف میری عبادت کرتے ہیں. لا یشرکون بی شیئا، وہ کسی شے کو میرے ساتھ شریک قرار نہیں دیتے. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یاد رکھو جس نے اس کے بعد کفر کیا وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا. اور جب میں آیت کا ترجمہ پیش کروں گا تو یہ آیت کا آخری ٹکڑا اپنی طرف سے بھی سناؤں گا کہ میری بات سماعت کر لیجئے. اس کے بعد جس نے انکار کیا وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا. وعدہ ہے اللہ کا صاحبان ایمان سے جو عمل کرے وہی صالح، کہ وہ انہیں خلیفہ قرار دے گا، انہیں تمکین عطا کرے گا، ان کے خوف کو امن کے ساتھ تبدیل کرے گا. یہ وعدہ کافروں نے بھی طلب کیا ہے، مومنوں نے بھی طلب کیا. کافروں نے بھی مانگا، مومنوں نے بھی مانگا. لیکن پہلے یہ سماعت کر لیجئے کہ خدا کا وعدہ ہے کیا. خدا کا ایک ہے عہد، ایک ہے وعدہ. جو خدا بندوں سے لے اسے عہد کہتے ہیں، جو خدا بندوں سے کرے اسے وعدہ کہتے ہیں. نہیں، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. جو خدا بندوں سے لے وہ عہد ہے، جو خدا بندوں سے کرے وہ وعدہ ہے. خدا کے بندوں سے لیے ہوئے عہد کا نام ہے ولایت. خدا کے بندوں سے کیے ہوئے وعدے کا نام ہے بس بات متصل ہو گئی ہے موضوع سے. جو وعدہ خدا نے بندوں سے لیا وہ ولایت کا وعدہ ہے، اور جو خدا نے وعدہ بندوں سے کیا اس وعدے کا دوسرا نام ہے قائم. اور ابھی انشاءاللہ قرآن ہی کو فکر کی سیڑھی بنا کر میں اس مقام تک پہنچوں گا کہ قرآن خود بول کے بتا دے کہ قرآن کی نگاہ میں وعدہ ہے کیا. اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ ڈاٹس لگائے جاتے ہیں اور ان کو ملائیں تو ایک تصویر بنتی ہے. میں آیتوں سے آپ کے منصہ شعور پہ کچھ ڈاٹس لگا رہا ہوں، انہیں ملائیے، پھر آپ کے سامنے وعدے کی تصویر ابھرے گی. سرکار قائم کا ایک نام ہے اللہ کا وعدہ، اور ابھی دلیل قرآن سے پیش کر رہا ہوں، قرآن سے دلائل پیش کر رہا ہوں. اللہ کا وعدہ طلب کس نے کیا؟ کافروں نے بھی، مومنوں نے بھی. کافروں نے کیسے طلب کیا؟ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، بتاؤ یہ وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم صادقین ہو. سماعت بیدار کیجئے گا. کافر پوچھ رہے ہیں قبلہ کافر، یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم صادقین ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب آئے گا.
میں ایک سوال نہ پوچھ لوں عالم اسلام سے، یہ عرب کے کافر کون سے صادقین سے پوچھ رہے ہیں؟ خدا نے کہا تھا کونوا مع صادقین، ہو جاؤ صادقین کے ساتھ۔ 14 صدیوں کے علمی زور صرف کرنے کے بعد آپ کو پتا نہیں چلا صادقین کون ہیں؟ یہ عرب کے کافروں کو کیسے پتا چلا ہے کہ صادقین کون ہیں؟ متا ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم صادقین ہو، صادق نہیں، صادقین، اگر تم صادقین ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب آئے گا؟ اس کا مطلب ہے عرب کے لوگ جانتے تھے کہ اس وعدے کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صادقین کا گھرانہ بتا سکتا ہے۔ یہ طلب کیا ہے کافروں نے، اور اب مومنوں نے بھی طلب کیا۔ کافروں نے طلب کیا استہزاء کے لیے، مذاق کے لیے، مومنوں نے طلب کیا تسکین قلب کے لیے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک۔ اے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے۔ قبلہ یہ قرآن ہے، اگر حدیث ہوتی تو کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دیتا۔ کسی سائل کی کم ظرفی کے سبب کریم کا کرم نہیں چھپایا جا سکتا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے گناہوں کو، ذنوب کو معاف کر دے۔ اور اگلے جملے پہ غور کیجئے، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور پروردگار ہمارے گناہوں سے انکار کر دے۔ اسے آپ کی خاموشی سمجھوں، حیرت سمجھوں، کیا سمجھوں؟ کفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہوں کا انکار کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دینا ابرار کے ساتھ۔ کیا خدا کی قسم فلسفہ ہے قرآن کا؟ پروردگار گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہوں کا انکار کر دے۔ گناہوں کا انکار ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ منظر آپ کو یاد دلا دوں، آپ کو پتہ چل جائے گا گناہوں کا انکار کیسے ہوتا ہے۔ مرتے ہیں مومن، جنازہ ہوتا ہے، اور جنازے کی آخری تکبیر میں ہر مومن پہ لازم ہے کہ کہے لا نعلم منہ الا خیر، پروردگار اس کے بارے میں خیر کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ حکم خدا ہے، یہ حکم خدا ہے۔ جانتے بھی ہو تو کہو نہیں جانتا۔ یہ ہے گناہوں کا انکار۔ تو جب بندوں کا کرم اس معیار کا ہو تو جو بندوں کا خالق ہے، جب بندے مومن کے گناہوں کا انکار کرے تو خدا کی آواز آتی ہے، فرشتوں فمہو دیوان آبدی، میرے بندے کا دیوان مٹا دو۔ جب بندے اس کے گناہوں کا انکار کر رہے ہیں، میں تو بندوں کا بھی خالق ہوں۔ قریب آ گئی ہے بات جہاں میں پہنچانا چاہتا تھا۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کا انکار کر دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں موت دے ابرار کے ساتھ۔ معاف کیجیے، ابرار کے ساتھ زندگی گزارنا کمال نہیں، ابرار کے ساتھ مرنا کمال ہے۔ کہیں آپ کو دعا میں نہیں ملے گا کہ ہمیں ابرار کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عطا کر۔ توفنا مع الابرار، ابرار کے ساتھ مرنا کمال ہے، زندگی گزارنا نہیں۔ اس لیے کہ عین ممکن ہے کسی کی ساری زندگی گزری ہو ابرار کی معیت میں، اور مرنے سے ایک لمحہ پہلے نجاست باطنی غالب آ جائے اور انکار کر بیٹھے، اور اس کے برعکس زندگی کٹی ہو ابرار کے بغض میں، زندگی بیتی ہو ابرار کی دشمنی میں، زندگی گزر جائے ابرار کے بغض، اگر مرنے سے ایک گھڑی پہ
तवफ़्फ़ना मअल अबरार रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक। और परवरदिगार हमें वो वादा दिखा देना जो तूने अपने रसूलों से किया। रसूलों से भी लिए हुए अहद का नाम है विलायत, किए हुए वादे का नाम है कायम। परवरदिगार हमें वो वादा दिखा दे। अब कुरान से पूछते हैं कि वो वादा है कौन सा। तो आइए कुरान की कुछ आयतों को मैं फिक्र की सीढ़ी बना रहा हूं और आपके मनिशा शऊर पे कुछ नुकात लगा रहा हूं, जिन्हें मिलाएं तो आपके सामने वादे की तस्वीर उभरे। तो कुरान में आवाज आ रही है सिफात वादा, वादल्लाहुल हुस्ना। ये दौस लगाते जाइए फिक्र के अपने मनिशा शऊर पर। अल्लाह का वादा हसीन है। पहला नुक्ता, अल्लाह का वादा हसीन है। दूसरा नुक्ता, वाइज़ा कीला इन्ना वअदल्लाहि हक्कन वस्साअतुन ला रैब फी। मेरा हबीब जब आप इन्हें बताते हैं कि अल्लाह का वादा हक है, वादा हसीन, अगला जुमला अजीब है, इज़ा कीला इन्ना वअदल्लाहि हक्कन। जब आप कहते हैं कि अल्लाह का वादा हक है, वस्साअतुन ला रैब फी, और वो साअत भी हक है जिसकी शान ला रैब फी है। अभी कुरान बताएगा कि वादा क्या है और साअत क्या है। जैसे वादा कायम का लक़ब है, ऐसे साअत भी कायम का लक़ब। मेरा हबीब जब आप लोगों को बताते हैं कि अल्लाह का वादा हक है और वो साअत भी हक है जो ला रैब फी है, कुरान से तलाश कर लेते हैं। वादा तो आपको पता चल गया, हसीन भी है, हक भी। और ये आयत तो आपने शायद कार्ड पे भी पढ़ी हो, जा अल हक वज़हक़ल बातिल। आ गया हक और मिट गया बातिल। वादा हसीन, वादा हक। और अब कुरान से पूछते हैं कि सात क्या है, वस्साअतुन ला रैब फी। अब समाअत बेदार कीजिएगा, सात वो जिसकी शान है ला रैब फी। तो आइए कुरान से पूछते हैं ला रैब फी है क्या। तो कुरान पुकारा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी। खुदा के लिए समाअत बेदार कीजिएगा, ज़ालिकल किताब ला रैब फी। अलिफ लाम मीम, वो है किताब जो ला रैब फी है। ज़ालिकल किताब, ये कोई बंदा नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है, जो लाजमान है, लामकान है। क्या? ज़ालिकल किताब ला रैब फी, वो है किताब जो ला रैब फी है। सात ला रैब फी, वो किताब ला रैब फी। किसी का अगर ख्याल है कि इस किताब से मुराद कुरान है, तो आइए मैं दूसरी आयत पढ़ता हूं, अभी पता चलता है कुरान क्या है, किताब क्या है। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, वो है किताब जो ला रैब फी है। अब कुरान से पूछते हैं कि किताब है क्या, ये कुरान है या कुरान से हट के कोई शय। तो कुरान फिर पुकारा, इन्ना हाउज़ल कुरान इल्ला यफ्तरा मिन दूनिल्लाह। ये कुरान ऐसा नहीं कि खुदा के अलावा किसी की जात से मंसूब करके घर लिया गया हो। वलाकिन तस्दीक़िल लज़ी बैन यदै, बल्कि ये कुरान तस्दीक करता है पहली किताबों की। व तफ़सीलल किताबिल लज़ी ला रैब फी, और ये कुरान उस किताब की तफसील बताता है जो ला रैब फी है। हाय 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 हाय, ये आयत है कुरान की। व तफ़सीलल किताबिल लज़ी ला रैब फी, ये कुरान उस किताब की तफसील है जो ला रैब फी है। इसका मतलब है कुरान और है, किताब और है। अब भी अगर यकीन नहीं आया तो मैं अगली आयत पढ़ देता हूं। वैसे बात तो यही हल हो गई है
کتاب کے لیے آیا ذالکا، قرآن کے لیے آیا حاذل قرآن، قرآن یہ، کتاب وہ، یہ بھی اس میں اشارہ ہے اور وہ بھی اس میں اشارہ، یہ ہے قریب کا اشارہ، وہ ہے بعید کا اشارہ، جو بعید از مکان ہو اور بعید از زمان ہو اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے ذالکا، جو قریب ہو اس کے لیے ہاذا، قرآن ہاذا، کتاب ذالکا۔ پہنچ گئی ہے بات؟ وعدہ حسین، وعدہ حق، ساتھ لا ریب فی۔ اب بھی اگر یقین نہیں آیا اور کسی کا خیال ہے کہ کتاب ہی قرآن ہے تو میں پھر آیت پڑھنے لگا ہوں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، خدا کہتا ہے مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے اترتے ہیں۔ انہ لقرآن کریم، یہ جو عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر بند ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، وہ کتاب ایسی ہے جسے طاہروں کے علاوہ کبھی کسی نے چھوا نہیں۔ یا علی یا علی یا علی۔ قرآن کس کے اندر ہے؟ کتاب کے اندر، عام کتاب کے اندر نہیں، چھپی ہوئی کتاب کے اندر۔ اچھا، اب بھی اگر کسی کا خیال ہے کہ کتاب ہی قرآن ہے تو معاف کیجئے، قرآن کتاب صامت ہے، خاموش کتاب، اور خدا کہہ رہا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ میدان قیامت کا ذکر ہے اور خدا تعارف کروا رہا ہے کتاب کا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے ہماری وہ کتاب جو تمہارے سامنے حق کی گفتگو کر رہی ہے۔ میں کہاں سے لاؤں لفظ جو اتر جائیں آپ کے قلب میں؟ آپ کو محسوس ہوا یہ کوئی ایسی کتاب ہے جو بولتی ہے؟ تو قرآن کتاب نہیں، ذالک الکتاب، وہ کتاب جس کی صفت ہے لا ریب فی، اس میں ریب نہیں، اس میں شک نہیں۔ قرآن اس چھپی ہوئی کتاب کے سینے میں بند ہے۔ یہ جو آپ کے پاس ہے یہ نقل قرآن ہے، کتاب مکنون کے سینے میں اصل قرآن ہے، وہی ہے چھپی ہوئی کتاب، کتاب مکنون۔ اور کائنات کے رسول کے لیے خدا کہہ رہا ہے جب آپ بتاتے ہیں ساتھ کے بارے میں جس میں ریب نہیں، تو لوگ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے اس ساتھ کو، یہ جان جائیں گے، ان قریب جانیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ ساتھ کیا ہے، وہ وعدہ کیا ہے اور کتاب کیا ہے۔ بس اب گفتگو آ گئی ہے اس موڑ پر کہ میں کچھ نتائج آپ کی سماعت کو ہدیہ کروں۔ خدا کی قسم اگر قرآن بند ہے تو اس کتاب مکنون میں، اور اگر کسی کا خیال ہے کہ جو ہمارے پاس ہے یہ قرآن ہے تو میں اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ خدا کہتا ہے قرآن ایسا ہے، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، جس کے ساتھ پہاڑ سیر پر نکلتے ہیں۔ میری گفتگو میں حیرت تحیر بھی ہوگا، لیکن نتائج انشاءاللہ ایسے ہوں گے کہ صدیوں کے عقدے کشا ہوں گے۔ ویسے جب آل محمد کی بات ہو رہی ہو تو تحیر بھی عبادت ہے، تحیر بھی عبادت ہے، لیکن وہ تحیر شک کا نہ ہو، شک کا تحیر نہ ہو، تحیر ہو معرفت کا اور اپنی عاجزی کا۔ عاجزی کا تحیر عبادت ہے، شک کا تحیر گناہ۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یہ وہ قرآن ہے، پہاڑ جس کے ساتھ سیر پہ نکلتے ہیں، اور قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ،
جو جب چاہے زمین کی تنابیں کھینچ کے سمیٹ لیتا ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جو جب چاہے مردوں سے گفتگو کر سکتا ہے۔ جائیے تفاسیر آل محمد پڑھیے، کون ہے یہ قرآن جس کے ساتھ پہاڑ سیر پر نکلتے ہو؟ حوالہ میں نے قرآن سے آیت پڑھ دی ہے، ایک قدیم کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، اور ایک فرمان سرکار رضا علیہ السلام۔ میں بتانے لگا ہوں یہ کون سا قرآن ہے، پہاڑ جس کے ساتھ سیر پہ نکلتے ہیں، سیرت بہل جبال، پہاڑ سیر پہ نکلتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے جامع سپنامہ، زرتشت کی کتاب۔ انہوں نے قبلہ، اب پتہ نہیں سے پیشین گوئی کہا جائے یا حقیقت کہا جائے، لیکن جب سے میں نے وہ روایت پڑھی ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ روایت ان کی اپنی نہیں، یہ الہامی۔ جامع سپنامہ قدیم ترین مذہب ہے زرتشت، اور ان کی الہامی کتاب ہے جامع سپنامہ۔ اس میں زرتشت کے لفظ یہ ہیں کہ تازیوں کی سرزمین سے ایک شخص خروج کرے گا۔ یہ مکہ کو فارسی زبان میں تازیان کہا جاتا ہے۔ تازیوں کی سرزمین سے ایک شخص خروج کرے گا، وہ مضبوط سر، مضبوط جسم اور مضبوط پنڈلیوں کا مالک ہوگا، اپنی جد کے آئین پر عمل کرتا ہوگا، اور زمین جس طرح ظلم سے بھری ہوئی ہے ایسے ہی سے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی تقریروں میں ایک پوری تقریر ہوگی کہ ادیان عالم میں تصور مہدویت کیا ہے، لیکن آج یہ جملہ آ گیا ہے تو سن لیجئے۔ زرتشت کی کتاب جامع سپنامہ، تازیوں کی سرزمین سے ایک شخص خروج کرے گا، وہ مضبوط سر، مضبوط جسم اور مضبوط پنڈلیوں کا مالک ہوگا، اپنے جد کے آئین پہ عمل کرتا ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اب اس کو ذرا آپ کمپیر کر لیجئے سرکار رضا کے جملوں سے۔ ریان بن سلط، کتاب کا نام ہے بہار الانوار، علامہ محمد باقر مجلسی علی اللہ مقامہ۔ ریان بن سلط پوچھ رہے ہیں سرکار رضا شہنشاہ سے، انت القائم؟ مولا جس قائم کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ قائم آپ ہیں؟ ہر دور میں ہر امام پہ سوال ہوا ہے کہ قائم آپ ہیں۔ کچھ اس انداز سے تعارف کروا کے گیا ہے اللہ کا رسول۔ ہر دور کے امام سے سوال ہوا، مولا انت القائم، قائم آپ ہیں؟ روایت کہتی جیسے سرکار رضا سے ریان بن سلط نے پوچھا مولا انت القائم، امام سینے پہ ہاتھ رکھ کے مسجد چھوڑ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا کیف اکون ذاک علی ما تری فی ظوف بدنی ان القائم هو الذی اذا خرج کان فی سن الشیوخ ومنظر الشباب قویا فی بدنه حتى لو مد یده الى اعظم شجرة لوجه الارض لکلها ولو صاح بین الجبال لتتکتک ظهورها معه وصا موسى وخاتم سلیمان ذاک الرابع من ولد یغیبه الله فی سطره ما شاء الله ثم یظهره ویملأ به الارض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا۔ ریان بن سلط پوچھ رہا ہے، ریان بن سلط پوچھ رہا مولا آپ قائم ہیں؟ ذرا جملہ سنیے سرکار رضا کا۔ امام سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا کیف اکون ذاک، میں قائم کیسے ہو سکتا ہوں؟ خدا کی قسم یہ مقدر ہے اس زمانے کے مومنین کا کہ ان کے حصے میں وہ امام آیا جب سرکار صادق سے یہ سوال ہوا مولا انت القائم۔ جب بھی کسی معصوم سے سوال ہوا ہے معصوم نے عجیب معرفت بھرا جواب دیا۔ جب سرکار صادق علیہ وسلم سے سوال ہوا مولا انت القائم، امام بھی ایسے ہی مسجد چھوڑ کے کھڑے ہوئے، سینے پہ ہاتھ رکھا، حالت رکوع تک جھکے اور فرمایا خبردار میں قائم نہیں، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، تم کیا جانو قائم کی شان کیا ہے؟ اگر میں صادق اس کا زمانہ پا لیتا تو ساری زندگی اس کی خدمت میں گزار۔
شان قائم قبلہ، شان قائم. سرکار رضا کے جملے سماعت فرمائیے. انت القائم، مولا آپ قائم ہیں. فرمایا کیف اکون ذاکا علامہ ترا فی ظوف بدنی، میں قائم کیسے ہو سکتا ہوں؟ کیا تو میرے بدن کا ظوف نہیں دیکھتا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عام بندہ بشر نہیں، حجت خدا کے لفظ ہیں. میں قائم کیسے ہو سکتا ہوں؟ الا ما ترى فی ظوف بدنی، کیا تم میرے بدن کا ظوف نہیں دیکھتا؟ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ کون سا قرآن ہے؟ پہاڑ جس کے ساتھ سیر کرتے. امام رضا کی زبان سے سنیے. کیف اکون ذاک الا ما ترى فی ظوف بدنی، تو دیکھتا نہیں میرے بدن کا ظوف؟ فإن القائم هو الذي اذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشباب، جب ہمارا قائم خروج کرے گا صدیاں گزرنے کے بعد بھی جوان نظر آئے گا. قویًا فی بدنہ، اس کے ساتھ کمپیر کیجئے گا جامع سپنامہ کی وہ عبارت کہ تازیوں کی سرزمین سے ایک شخص خروج کرے گا جو مضبوط سر، مضبوط جسم اور مضبوط پنڈلیوں کا مالک ہوگا. اب امام رضا کے جملے سنیے. وہ مضبوط سر، مضبوط جسم اور مضبوط پنڈلیوں کا مالک ہوگا. اور سرکار رضا کیا فرماتے ہیں؟ اذا خرج کان فی سن شیوخ و منظر الشباب قویا فی بدنہ، ہمارا قائم تو بدن کا اتنا قوی ہے حتی لو مد یدہ علی اعظم شجرۃ الوجہ الارض لکلھا، ہمارا قائم تو بدن کا اتنا قوی ہے کہ اگر زمین کے سب سے بڑے درخت کو مٹھی میں پکڑے تو جڑوں سے اکھاڑ دے. وَلَوْ صَاحَ بَيْنَ الْجِبَالِ لَتَتْكَتَكَ ظَخُورُهَا، اور ہمارا قائم تو وہ ہے کہ جب پہاڑوں کے درمیان بولے تو پہاڑ قائم کے ساتھ چل پڑے. یا علی یا علی یا علی یا علی. مطابقت پیش کر رہا ہوں قرآن کی اور سرکار رضا کی. وَلَوْ صَاحَ بَيْنَ الْجِبَالِ لَتَتْكَتَكَ صَخُورُهَا مَعَهُ عَصَا مُوسَىٰ وَخَاتِمَ سُلَيْمَان، اور جب قائم چلے گا اکیلا نہیں چلے گا، پہاڑ ساتھ چلیں گے، عصائے موسیٰ ساتھ چلے گا، انگشتری سلیمان ساتھ چلے گی. یہ پروٹوکول ہے زمانے کے امام کا. اور ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا یہ تو ظاہری پروٹوکول ہے، امام کا حقیقی پروٹوکول کیا ہے ابھی پتہ چلے گا انشاءاللہ. لیکن آپ کی سماعت ہے تو اس معیار پہ چلی جائیں. امام کا باطنی اور حقیقی پروٹوکول کیا ہے؟ پہاڑ ساتھ چلیں گے، عصائے موسیٰ ساتھ چلے گا. عصائے موسیٰ ساتھ چلتا ہے. یہی گھرانہ ہے جن کی زبان سے یہ جملے لکھے ہوئے آج بھی تاریخ میں موجود ہیں. علی ابن ابی طالب سے کسی نے پوچھا تھا یا علی آپ کو عصائے موسیٰ کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ علی نے فرمایا جاہل، میں اس عصا کو اس وقت سے جانتا ہوں جب اس میں تازہ پتے لگے ہوئے تھے. ہائے 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 ہائے. یہ ہے خاندان، چیزوں کے حقائق سے آشنا. کان کے ساتھ پہاڑ سیر کریں گے، عصائے موسیٰ ساتھ چلے گا، سلیمان کی انگشتری ساتھ چلے گا. یہ ہے قائم علیہ السلام کا پروٹوکول، ظاہری پروٹوکول. اب حقیقی پروٹوکول بتاؤں؟ قرآن پڑھیے. جب لوگ سوال کرتے تھے نا کہ وعدہ کب پورا ہوگا اور کب آئے گا وہ جو ظلم کے بعد عدل و انصاف سے بھر دے گا، قرآن پڑھیے. خدا کہہ رہا ہے میرا حبیب یہ بار بار تجھ سے پوچھتے ہیں هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائکہ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها. اے میرا حبیب یہ اس انتظار میں ہیں کہ ملائکہ آئیں، اور یاتی ربوں کا یا تیرا رب آئے. اب خدا کے لیے سماعت بیدار کیجیے. میں پروٹوکول بتا رہا ہوں سرکار قائم کا، اور قرآن سے بھی بتاؤں گا. اور یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے انجیل.
اسے بھی ریفرنس کوٹ کروں گا. حل ينظرون ان یاتیہم الملائکہ، یہ اس انتظار میں ہیں کہ ملائکہ آ جائیں، اور یاتی ربوں کا، یا تیرا رب آ جائے، اور یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آ جائے. آگے خدا کہہ رہا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک. اگر یاد رکھو، اگر تمہارے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آ گئی تو پھر تمہارا ایمان تمہیں فائدہ نہیں دے گا. قل انتظروا انا منتظرون، اے میرا حبیب نے کہو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں کہ ملائکہ آ جائیں، رب آ جائے، یا میری نشانی آ جائے؟ انہیں کہو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. یہ جملہ خدا نے ایک اور جگہ بھی بولا، قل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. میرا حبیب نے کہے جو غیب ہے وہ تمہارے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہے. تم بھی انتظار کرو، اللہ بھی تمہارے ساتھ اس کا انتظار کر رہا ہے. اور یہاں خدا نے کیا کہا؟ یہ انتظار میں ہے کہ ملائکہ آ جائیں یا رب آ جائے یا رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت. انہیں کہو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اور پھر دوسری آیت میں خدا نے کیا کہا؟ حل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام. یہ اس انتظار میں ہے کہ ان کا اللہ بادلوں پہ سواری کرتا ہوا آ جائے. نہیں، مجھے نہیں پتا یہ بات کون برداشت کر سکے گا اور کون نہیں، لیکن خدا کی قسم پورے حوالے کے ساتھ اور ریفرنس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. دو آیتیں ہیں، ان کا کمپیریزن پیش کروں اور سرکار قائم کا پروٹوکول آپ کی سماعت کو ہدیہ کروں. ایک جگہ کہا حل ينظرون ان یاتیہم الملائکہ، اس انتظار میں ہے کہ ملائکہ آئیں، یا ان کا رب آ جائے، یا ان کے رب کی آیت آ جائے. اور دوسری آیت میں کیا کہہ رہا؟ حل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام وملائکۃ. یہ اس انتظار میں ہے کہ بادلوں پہ سواری کرتا ہوا اللہ آ جائے ملائکہ کو ساتھ لے کر، وَقُضِیَ الْأَمْرُ، اور امر کا فیصلہ ہو جائے. قابل تحسین ہے جو پہنچ گئے ہیں. میں قائم کا پروٹوکول بتا رہا ہوں. پہلی آیت میں کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ملائکہ آ جائیں، یا ان کا رب آ جائے، یا رب کی آیت آ جائے. اور دوسری آیت میں کہہ رہا ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بادلوں پر سواری کرتا ہوا آ جائے. اب اگر کسی کا خیال ہے کہ اللہ آنے والا ہے بادلوں پہ سوار ہو کے، تو معاف کیجیے، اللہ کو آنے کے لیے سواری کی ضرورت کیا ہے؟ تو آئیے مل کے تلاش کرتے ہیں وہ کون ہے جو بادلوں پہ سوار ہو کے آنے والا ہے، اور خدا اس کی آمد کو اپنی آمد قرار دے رہا. اچھا، میں ایک اشتباہ کا ازالہ بھی کر دوں. جب ایسی گفتگو ممبر پہ ہوتی ہے تو بعد میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ جناب فلاں صاحب پڑھ رہے تھے اور انہوں نے فلاں کو اللہ کہہ دیا. ایک جملہ کافی ہے درستگی دماغ کے لیے. وہ جملہ پتہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ یہ اللہ نہیں، اس لیے کہ یہ ہیں وہ ہے. اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں تھا خدا کی قسم سمجھانے کے لیے. یہ ہیں وہ ہے، لیکن اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں کہ اگر ان کے قول کو اللہ کہہ دے یہ میرا قول ہے، یہ بولے تو خدا کہہ دے اللہ بول رہا ہے.
اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں، کیونکہ بلا اس میں میرا کوئی قصور ہے. یہ بولے تو خدا کہہ دے میں بولا. یہ اگر کسی کے پیچھے تیر چھوڑیں تو وہ کہہ دے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ تیر تم نے نہیں چھوڑا، اللہ نے چھوڑا ہے. اگر یہ کچھ چاہیں تو وہ کہہ دے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ تم نہیں چاہتے، اللہ چاہتا ہے. اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں. یہ خدا کے نمائندگان ہیں، خلافت الہیہ کے وارث، اس منیب کے نائب جس کا سامنے نہ آنا اس کا نقص نہیں، کمال ہے. وہ با کمال ہے، ایسا با کمال، وہ ایسا با کمال ہے کہ وہ اپنا کمال ظاہر کرنے سے قاصر ہے، اپنے ہی کمال کی مجبوری سے. تو اسے چاہیے کچھ ایسے نائب کہ بولے وہ کہہ دے میں بول رہا ہوں، کرے وہ کہے میں کہہ رہا ہوں، چاہے وہ کہہ دے میں چاہ رہا ہوں. تو اگر ان میں سے آئے کوئی اور خدا کہہ دے میں آیا ہوں، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اسے بڑے دلائل تو میں نہیں دے سکتا. اب بھی اگر بات واضح نہیں ہوئی، کسی کے دل میں تشنگی ہے، تو افہام و تفہیم کی محفل ہے، وہ کھڑا ہو جائے، وہ سوال کرے. مجھے اپنی کم علمی کا بھی اعتراف ہے، اور باب مدینۃ العلم کے باہر جو میں نے کشکول رکھا ہے اس پہ بھی اعتماد. بات کی اگر وضاحت نہیں ہوئی، جو بولے خدا کہے اللہ بولا، جو کرے خدا کہے اللہ نے کیا، جو چاہے خدا کہے اللہ نے چاہا. تو پھر اگر ان میں سے کوئی آ جائے بادلوں پہ سوار ہو کر اور خدا کہہ دے کہ اللہ آیا، تو پھر پریشانی کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے یہ اس انتظار میں ہیں الا یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام. یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب بادلوں پہ سواری کرتا ہوا اللہ آ جائے، وقضی الامر، اور امر کا فیصلہ ہو جائے. لیجئے بائبل سے پہلے حوالہ لے لیجئے، پھر معصوم کی زبان کا حوالہ لیجئے. سرکار قائم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے متی کی انجیل میں، باب نمبر ہے 24، آیت نمبر ہے 27. اب میں اوپر سے پڑھ کے سناؤں گا، میرا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا، لیکن آپ کی توجہ اس کی طرف رہنی چاہیے. کون ہے بادلوں پہ سواری کرنے والا، اور خدا نے کہا ہی کیوں کہ یہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ بادلوں پہ سوار ہو کے آئے؟ اس کا مطلب ہے یہ تصور اسلام سے پہلے کا تھا. یہ تصور رسول اللہ کے دور سے پہلے کا لوگوں میں تھا کہ کوئی ہے جو بادلوں پہ سوار ہو کے آئے گا، اور اسی کا ثبوت پیش کر رہا ہوں میں انجیل سے، متی کی انجیل. کون ہے؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں. بس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے، اگر وہ کہیں کہ وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا. اگر وہ کہیں کہ وہ کسی کوٹھری میں ہے تو یقین نہ کرنا. کیونکہ جیسے بجلی پورب سے پچھم تک کوند کر جاتی ہے، اس کا آنا بالکل ایسے ہی ہوگا. خدا کے لیے سماعت بیدار کیجئے، سماعت. جیسے بجلی پورب سے پچھم تک کوند کے جاتی ہے، اس کا آنا ایسے ہی ہوگا. اور اگلا جملہ سماعت فرمائیے جس کے لیے میں نے زحمت دی. اور ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. سورج بجھ جائے گا
زمین کے رب کے نور ہائے 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 سورج بجھ جائے گا، سورج بجھ جائے گا، سورج بجھ جائے گا۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ اگلے جملے خدا کے لیے معرفت کے اس معیار پہ چلے جائیں تو میں عرض کروں، سورج بجھ جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے آسمان سے گریں گے، آسمان کی قوتیں ہلا دی جائیں گی، اس وقت اس کا نشان آسمان پہ ظاہر ہوگا۔ یہ انجیل ہے، انجیل۔ اس وقت اس کا نشان آسمان پہ ظاہر ہوگا۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ عزاداروں کے نام کر رہا ہوں۔ اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی۔ کہاں سے ہائے 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 ہائے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نعرہ حیدری۔ اس وقت زمین کی سب قومیں، کسی نے روح القدس کی تائید سے ہی یہ مصرع کہا ہے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ یہ تصور پہلے پایا جاتا تھا عیسائیوں میں، یہودیوں میں، کہ وہ آنے والا کیسے آئے گا، اور ابھی امام کی تائید میں امام کا میں جملہ بھی کوٹ کروں گا تاکہ آپ کے دل کو اطمینان اور تیقن حاصل ہو جائے کہ بات صرف بائبل تک رکی ہوئی نہیں، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، وارث قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور اسے بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان سے بادلوں پہ سوار ہو کے آتا دیکھیں گی۔ یا علی یا علی یا علی یا بسم اللہ۔ قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ آئے گا بادلوں پہ سوار ہو کر، اکیلا نہیں آئے گا، ملائکہ کے ساتھ۔ آؤ انجیل سے پوچھتے ہیں، پھر وارث قرآن سے سوال کرتے ہیں۔ اس وقت اس کو دیکھیں گے بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان سے بادلوں پہ سوار ہو کے آتا ہوا، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ فرشتوں کو ساتھ لائے گا۔ اور اگلا جملہ عجیب ہے، اگلا جملہ اکیلا نہیں آئے گا۔ پروٹوکول دیکھیے، اکیلا نہیں آئے گا، وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اپنے فرشتوں کو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اپنے فرشتوں کو۔ نہیں، یقین آپ کو نہیں آیا، یقین نہیں آیا؟ اپنے فرشتوں کو۔ کون ہے جو فرشتوں کا مالک ہے؟ وہی ہونا چاہیے جس کے گھر کی نوکری فرشتوں کا سردار کرتا ہو۔ وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، بادلوں پہ سوار ہوگا، فرشتے ساتھ ہوں گے، ناقوس بج رہا ہوگا،
کون آ رہا ہے؟ سلطان زمان. اعلان ہو رہا ہوگا سلطان ابن سلطان صاحب العصر والزمان. اگلا جملہ سنیے بائبل کا، پروٹوکول ملائکہ قائم کا پروٹوکول نہیں، اور یہ بادل بھی کوئی قائم کا پروٹوکول نہیں. قائم کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کے آنے کو خدا کہے کہ میں آیا. اور اگلا پروٹوکول یہ ہے کہ اکیلا نہیں آئے گا، اس کے برگزیدوں کو، اس آنے والے کے بزرگوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کر کے ساتھ بھیجا جائے گا. ہائے 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 ہائے. میں نے چیپٹر بھی بتا دیا ہے متی کی انجیل کا، آیت نمبر بھی بتا دیا ہے، چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 27 سے 29 تک. گھر جا کے پڑھیے گا. کون آ رہا ہے بادلوں پہ سوار ہو کر؟ اور بادل کیسے؟ قبلہ بادل کیسے؟ جیسے بجلی پورب سے چمکتی ہے اور پچھم تک چلی جاتی ہے، ایک لمحے میں ایسے ہی اس کا آنا ہوگا. بادلوں پہ سوار ہوگا، ملائکہ ساتھ ہوں گے. سلطان ابن سلطان کا اعلان ہو رہا ہوگا، نرسنگے پہ، ناقوس پہ. اور اکیلا نہیں ہوگا، برگزیدہ بزرگ اس کے ساتھ ہوں گے. اب آئیے حوالہ لیجئے بحار الانوار 1، بصائر الدرجات 2. سوال ہوا ہے سرکار ابو جعفر علیہ السلام. قرآن نے کہہ دیا، سمیٹی ہے میں نے گفتگو، قرآن نے کہہ دیا، قرآن نے کہا کہ اللہ بادلوں پہ سوار ہو کے آئے گا. انجیل نے کہہ دیا کہ وہ آئے گا جس کا سب انتظار کر رہے ہیں. اور اب میں امام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا وہ کون ہے؟ ویسے اس سے پہلے قبلہ عالم اسلام سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب خدا بھی بادلوں کی سواری کی بات کر رہا ہے، انجیل بھی بات کر رہی ہے، تو آؤ عالم اسلام ساری کتابوں کو نکالو اور پڑھ کے بتاؤ بادل کی سواری کی کس نے ہے؟ جو میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ نکلے ہم مذہب چھوڑ دیں. ایک ہے ذوالقرنین نبی، دوسرا ہے میرے زمانے کا امام. اس کے علاوہ کسی نے بادل کی سواری نہیں کی. کتابوں کا حوالہ میں نے پیش کر دیا، بحار الانوار، بصائر الدرجات. امام سے سوال کیا گیا مولا ذوالقرنین کی سواری کیا تھی؟ اس سے پہلے کوئی قالین پہ اڑتا رہا ہے، کوئی تخت پہ اڑتا رہا ہے. سید الانبیاء اڑے ہیں براق پر، رف رف پر. یہ سواریاں سرکار رسالت میں آپ کی غضبہ، عقاب، دلدل، یہ سواریاں رسول اللہ کی. سلیمان نبی اڑے ہیں ہوا پر، تخت کو سواری بنایا، قالین کو سواری بنایا. یہ کون ذی وقار ہے جس کی سواری بادل ہے؟ یہی بات ختم ہو جائے گی آج کی حد تک. دو ملے ہیں قبلہ تاریخ میں، ایک ذوالقرنین نبی، ایک زمانے کا امام. یہ انجیل کی بات ذہن میں رہے گی تو آپ کو لطف آئے گا. یوں آئے گا جیسے بجلی پورب سے چمکتی ہے اور پچھم تک چلی جاتی ہے. ایک لمحے سے پہلے، لمحے سے پہلے کیوں نہ جائے؟ وہ زمانے کا قیدی نہیں، صاحب العصر والزمان ہے. سرکار ابو جعفر سے پوچھا گیا مولا ذوالقرنین نبی کی سواری کیا تھی؟ امام نے فرمایا ان ذوالقرنین قد خیر الصحابین. ذوالقرنین کے سامنے اللہ نے دو طرح کے بادل پیش کیے. فاختار الذلول وزخر لصاحبکم الصعب. امام فرماتے ایک بادل متوازے تھا، نرم تھا، جدھر موڑو مڑ جاتا تھا، اور دوسرا بادل صعب تھا،
فیہ رعد و صاعقۃ و برق، وہ بڑا اکڑ والا بادل تھا اور اس میں بجلی تھی، اس میں کڑک تھی، اس میں چمک تھی، اس میں گرج تھی۔ دو بادل پیش ہوئے ذوالقرنین کے سامنے، ایک متواضع منکسر المزاج جدھر موڑے ادھر مڑ جائے، اور دوسرا صعب مشکل اکڑ والا تھی وہ بھی سواری۔ فیہ سعد و صاعقۃ و برق، رعد و صاعقۃ و برق، اس میں بجلی تھی، اس میں گرج تھی، اس میں کڑک تھی۔ فاختار الذلول وزخر لصاحبکم الصعب، امام فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نبی نے وہ جو متواضع تھا وہ اپنی سواری کے لیے رکھ لیا، اور وہ بجلی والا کڑکتا ہوا بادل تمہارے صاحب کے لیے چھوڑ دیا۔ ہائے 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 ہائے۔ وَزَخَّرَ لِصَاحِبِكُمُ الصَّعْبَ، تمہارے زمانے کے صاحب کے لیے وہ گرج چمک کڑک والا بادل چھوڑ دیا۔ اور امام نے فرمایا یہی وہ بادل ہے جو قائم کی سواری ہوگا۔ خدا کی قسم اس گھرانے کی سواریاں ہمیشہ سے عجیب رہی۔ میں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں عرض کروں گا، جو سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے انہیں پتہ ہے کچھ سواریاں آسمان میں ایسی گھومتی ہیں جنہیں آج تک ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکا، ان کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں، چاہے وہ امریکن آرمی بھی ہو، امریکن گورنمنٹ تک عاجز ہے انہیں سمجھنے سے، اس لیے ان کا نام رکھا گیا ہے UFOs۔ پچھلے دور میں لوگ انہیں اڑن تشتریوں کے نام سے جانتے تھے۔ جو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں خدا کی قسم، ساری تقریر ایک طرف ہے اور یہ جملہ ایک طرف، انہیں کہا گیا ہے UFOs۔ یہ میں بتاؤں گا اڑتی کہاں سے ہیں اور کس کی سواریاں ہیں۔ UFO کا مطلب ہوتا ہے Unidentified Flying Object، ایسی اڑتی ہوئی سواری جسے آج تک کوئی پہچان نہیں سکا۔ اور خدا کی قسم غضبہ سے لے کے UFO تک، میرے نبی کی اونٹنی سے لے کے دلدل تک، اور دلدل سے عقاب تک، اور عقاب سے میرے نبی کے گدھے یافور سے لے کر آج کی اڑن تشتری تک، اس گھرانے کی سواریاں ہمیشہ ہی ان آئیڈینٹیفائیڈ رہی ہیں۔ پتہ نہیں کسے پتہ چلا ہے، اس گھر کی سواریاں ان آئیڈینٹیفائیڈ رہی۔ سمیت دی میں نے گفتگو، آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور کل انشاءاللہ یہیں سے بات آگے بڑھے گی۔ اس گھرانے کی سواریاں ہر دور میں ان آئیڈینٹیفائیڈ رہی، آج بھی ان آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، انہیں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا جب سواروں کی آئیڈینٹیفیکیشن کا پتہ نہیں۔ اور ویسے بھی جن کی پہلی سواری کا نام محمد ہو، دو چیزیں تاریخ میں کسی کو نہیں ملی، ختم ہو گئی آپ کی زحمت، دو چیزیں تاریخ میں مورخوں نے ڈھونڈی نہیں ملی، ایک تو آل محمد کے استاد کا پتہ نہیں چلا، دوسرا ان کے گھر کے کھلونوں کا پتہ نہیں چلا، ان کے بچے کھیلتے کس سے ہیں؟ ہمارے بچے بھی کھیلتے ہیں، آل محمد کے بچے بھی کھیلتے ہیں، ہمارے بچوں کے کھلونے ہیں کسی کا گیند، کسی کی گڑیا، کسی کی گاڑی، اور آل محمد کے بچے وہ ہیں جن کے کسی کھلونے کا نام جبریل ہے، کسی کھلونے کا نام میکائیل ہے، کسی کھلونے کا نام چاند ہے، کسی کھلونے کا نام سورج ہے۔ اور خدا کی قسم ان بچوں کے کھلونوں کی اگر میں فہرست بنانا شروع کروں تو وہ فہرست ختم اس وقت ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں مسجد نبوی کا صحن ہے، رسول 4 ٹانگوں پہ گھوڑا بنے ہوئے ہیں، اوپر بچے سواریاں کر رہے ہیں۔ اوپر بچے سواریاں کر رہے ہیں، ان کی سواریاں ہمیشہ سے ان آئیڈینٹیفائیڈ ہیں۔
ان کی سواریاں آئیڈینٹیفائڈ ہیں۔ پروردگار اس مقدس ذکر کا واسطہ تمام حاضرین محفل کی شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار تجھے جناب بقیت اللہ کے ذکر کا واسطہ، جو مومن بیمار ہے اسے شفا کاملہ عطا فرما، جو مومن مقروض ہے اس کا قرض غیب سے ادا فرما۔ اگر آپ زحمت کریں تو کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ بلند کریں اور امام کی بارگاہ میں ہم یہ دعائیں پیش کرتے ہیں۔ اے زمانے کے امام، پورا شوق دور ہے، تیری بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں۔ پروردگار تو حجت خدا ہے، تو دلیل خدا ہے۔ پروردگار کے عظیم نمائندے اے بقیت اللہ، اے میرے زمانے کے امام، جو مومن پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما۔ اے غوثوں کے غوث، اے کتبوں کے کتب، اے محمد و آل محمد کے عظیم نمائندے، اے خالق کے عظیم نمائندے اور خلیفہ، تیری بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں۔ جو مومن بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما، جو مومن پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما۔ مومنین کے بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم سے آراستہ فرما، مومنین کی مستورات کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مومن آباد ہیں اپنی رحمت کا سایہ فرما۔ اے محمد و آل محمد کے عظیم سپوت، پورا شوب دور ہے، زمانہ دشمن ہے، دہشت گردوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے زمانے کے امام، جیسے تو نے شیطانوں کو لڑایا ہے اور مومنوں کو تحفظ کیا ہے، ہمیشہ ایسے ہی شیطانوں کو لڑاتا رہے اور مومنین کی حفاظت کرتا رہے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا فصل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات بر محمد۔